بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ مختصر حالات جناب علی زین العابدین علیہ السلام کا بقیہ حصہ۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد نے بتایا کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن جعفر وغیرہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن الحسین کے سامنے آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو بہت کچھ کہا اور گالیاں بکیں تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، تم نے سن لیا جو کچھ اس شخص نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ اس کے ہاں چلو تاکہ مجھ سے اس کا تردیدی بیان سنو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اسے کچھ کہیں تو ہم بھی کہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جوتا پہن کر آپ چلے اور کہے جا رہے تھے، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو ہم جان گئے کہ آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے سامنے بری نیت اور حملہ کرنے والے کے مانند نکلا اور اس سے شک تھا کہ آپ ان بعض باتوں کا بدلہ لینے آئے ہیں جو اس سے ہوئی تھیں، لیکن علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، تو ابھی ابھی میرے پاس کھڑا تھا، تو نے کہا جو کچھ کہا، بس جو کچھ تو نے کہا اگر وہ ایسی باتیں تھیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں ان کے متعلق اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر تو نے ایسی باتیں کہی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں تو خدا تجھے معاف کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ شخص نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ بے شک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ میں موجود نہیں ہیں اور میں ان باتوں کا زیادہ مستحق ہوں۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ شخص حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور مجھے حسن بن محمد نے اپنے دادا سے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یمن کے ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ جس کی عمر 90 سے کچھ سال تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن محمد نامی ایک شخص نے خبر دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے عبد الرزاق کو کہتے سنا کہ علی بن الحسین کی ایک کنیز آپ پر پانی ڈال رہی تھی تاکہ آپ نماز کے لیے تیار ہوں، پس وہ تھک گئی اور لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے آپ کے سر میں زخم کر دیا۔ آپ نے سر اٹھا کر کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے عرض کیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے اس سے فرمایا خدا تجھے معاف کرے۔ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور خدا نیکی اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ واقدی نے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی نے بیان کیا کہ حاکم مدینہ حشام بن اسماعیل ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا اور علی بن الحسین اس کی وجہ سے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا رہے۔ جب اسے معزول کیا گیا تو ولید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ جس کسی کو اس سے تکلیف و اذیت پہنچی وہ اس سے انتقام لے سکے۔ راوی کہتا ہے کہ اسے مروان کے گھر کے پاس کھڑا کیا گیا۔ علی بن الحسین علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ راوی کے بیان کے مطابق آپ نے اسے سلام کیا اور آپ اپنے خواص کو پہلی کسی قسم کا بدلہ نہ لینے سے روک چکے تھے۔ روایت ہے کہ علی بن الحسین نے اپنے غلام کو 2 مرتبہ آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا، پھر تیسری مرتبہ جواب دیا تو اس سے فرمایا اے بیٹا کیا تو نے میری آواز نہیں سنی؟ کہنے لگا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تو نے مجھے جواب نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا چونکہ میں آپ سے مطمئن و مامون تھا۔ تو آپ نے فرمایا حمد اس خدا کی جس نے میرے غلاموں کو مجھ سے مطمئن و مامون رکھا۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ نے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ ہم سے یعقوب بن یزید نے بیان کیا، ہمیں ابو عمیر نے عبداللہ بن مغیرہ سے، جس نے ابو جعفر عشی سے، اس نے ابو حمزہ شمالی سے، اس نے علی بن حسین علیہ السلام سے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دیوار تک پہنچا اور اس سے ٹیک لگائی تو ایک شخص جس پر 2 سفید کپڑے پڑے تھے، دو سفید کپڑے تھے، اچانک ظاہر ہوا اور میرے چہرے پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھے کہا اے علی بن الحسین کیا بات ہے؟ میں آپ کو غمگین و دکھی دیکھ رہا ہوں۔
کیا کوئی دنیاوی پریشانی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو اللہ کا رزق نیک و بد کے لیے حاضر ہے۔ میں نے جواب دیا میں دنیاوی باتوں پر پریشان نہیں، کیونکہ وہ اسی طرح ہے جیسے تو نے کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آخرت کے بارے میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ ایک سچا وعدہ ہے کہ جس میں قہار و غالب بادشاہ حکم فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا میرا یہ بھی غم و حزن نہیں، کیونکہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر آپ کس چیز پر محزون و متفکر ہیں؟ میں نے کہا، مجھے ابن زبیر کے فتنے کا خوف ہے۔ تو ہنس کر کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، آپ نے کسی کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ خدا پر توکل کرے اور وہ اس کی کفایت نہ کرے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے علی ابن الحسین، کیا آپ نے کسی کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ خوف خدا رکھتا ہو اور وہ اسے نجات نہ دے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ اے علی ابن الحسین، کیا کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ سوال کرے اور وہ اسے نہ دے؟ پھر میں نے دیکھا تو مجھے اپنے سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ میرے دادا نے بیان کی کہ ابو نصر نے ہمیں بتایا کہ ہم سے عبد الرحمن بن صالح نے بیان کی کہ ہم سے یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے نقل کیا کہ مدینے میں ایسے ایسے گھر تھے جن کا رزق اور ضروریات زندگی ان کے پاس آتا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آتا ہے۔ جب علی ابن الحسین کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس کو پھر نہ پایا۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد نے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ ہمیں ابو نصر نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے محمد بن علی بن عبداللہ نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن ہارون نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ زید بن اسامہ بن زید کی موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگا۔ اس پر علی ابن الحسین نے فرمایا، کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے یہ بات رلاتی ہے کہ مجھ پر 15,000 دینار کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ علی بن الحسین نے اسے فرمایا، گریہ نہ کرو، وہ قرض میرے ذمے ہوا اور تو اس سے بری ذمہ ہے۔ بس آپ نے وہ رقم اس کی طرف سے ادا کر دی۔ ہارون بن موسیٰ نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے عبد الملک ابن عبد العزیز نے بیان کیا کہ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس نے رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقات جو اکٹھے تھے علی ابن الحسین کو واپس کر دیتے تو عبد الملک کے پاس واپس کر دیے تو عبد الملک کے پاس عمر بن علی اپنی فریاد لے کر گیا، کیونکہ یہ صدقات پہلے امیر المومنین کے بیٹے عمر بن علی کے پاس تھے۔ اس پر عبد الملک نے کہا کہ اس بارے میں وہی کہتا ہے جو شاعر ابن الحقیق نے بیان کیا ہے، جب حالات کا یہ رخ ہو کہ خواہشات کی پکار جھکا رہی ہو، سامع قائل کو چپ کرا رہا ہو، لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہوں، تو ہم اس وقت ایک عادل اور حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والے شخص کی مانند فیصلہ دیتے ہیں، باطل کو حق قرار نہیں دیتے اور نہ باطل کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اپنی عقلوں کو بے وقوفی اور حماقت کا شکار نہ بنا دیں اور زمانے کو گمنام و بے قدر نہ بنا دیں۔ مجھے خبر دی ابو محمد حسن بن محمد نے، وہ کہتا ہے مجھ سے بیان کیا میرے دادا نے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو جعفر محمد بن اسماعیل نے، وہ کہتا ہے کہ علی بن الحسین نے حج کیا تو لوگ آپ کے جمال کی ہیبت سے مروب ہوئے اور آنکھیں اٹھا اٹھا کر آپ کو دیکھنے لگے، اور وہ آپ کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے اور جلالت مرتبہ کی وجہ سے کہتے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اور فرزدق شاعر وہاں موجود تھا تو اس نے یہ قصیدہ انشا کیا اور کہا کہ یہ وہ ہے کہ بطحا کی وادی جس کے پاؤں کی چاپ کو پہچانتی اور خانہ خدا ہل و حرم اس کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سے بہترین شخص کی فرزند ہے، یہ تقی اور پرہیزگار، پاک دامن، طاہر و مطہر اور مینار ہدایت ہیں، تو قریب ہے کہ اس کی ہتھیلی کو پہچان کر رکن حتیم ان کو روک لے، جب یہ اسے مس کرنے لگیں شرم و حیا سے ان کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں اور ان کی ہیبت کے سامنے لوگوں کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں، لہٰذا ان سے کوئی کلام نہیں کر سکتا جب تک یہ مسکرا نہ رہے ہوں، اور کون سی مخلوق ہے جو ان کی اولیت و استحقاق کی وجہ سے یا ان کی نعمتوں اور احسانات کی وجہ سے ان کے منتظر نہ ہو؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی اولیت کا بھی متعارف ہے اور تمام لوگوں نے اس بزرگ کے گھر سے دین حاصل کیا ہے،
جب قریش انہیں دیکھتے تو انہیں سے کہنے والا کہتا ہے کہ ان کے مکارم اخلاق تک کرم کی انتہا ہے۔ یہ واقعہ عموماً اس طرح ہے کہ حشام حج کے لیے آیا ہوا تھا، اسے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیتا تھا اور وہ وہاں تھک کر بیٹھ گیا کہ امام تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حشام نے آپ کا یہ احترام دیکھ کر اپنی خفقت محسوس کی۔ اتنی دیر میں حشام سے ایک شامی نے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے جاننے کے باوجود کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ تو اس موقع پر فرزدق نے یہ قصیدہ انشا کیا اور حشام کے سامنے پڑھا، اور اسی جرم کی پاداش میں فرزدق کو قید کیا گیا اور امام نے فدیہ دے کر اسے چھڑایا۔ ہمارے بس میں اتنا ہوتا کہ جس کے سہارے آپ کے شایان اچھائی کر سکتے تو ہم ایسا ضرور کرتے۔ تو علی ابن الحسین نے اسے فرمایا کہ حاکم کے عذر پیش کرنے کا کیا کہنا، اور سوار ہو گئے۔ تو مصرف نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ یہ وہ خیر ہے کہ جن میں شر کا کوئی پہلو نہیں، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی وجہ سے بھی ان کی قدر و منزلت ہے۔ ایک روایت آئی ہے کہ علی بن الحسین ایک دن مسجد نبوی میں تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ خدا کو اس کی مخلوق سے مشابہ بنا رہے ہیں۔ آپ اس سے پریشان اور خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور قبر رسول پر پہنچے، جس کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگے۔ آپ نے اپنی مناجات میں اپنے پروردگار سے کہا، اے معبود، تیری قدرت تو ظاہر ہوئی لیکن تیرے جلال کی ہیبت ظاہر نہ ہوئی۔ پس لوگ تجھ سے جاہل رہے اور انہوں نے تیرا اندازہ لگا کر کہ جس حالت میں تو ہے اس حالت کے غیر کے ساتھ تشبیہ تجھے دی۔ اور اے معبود، میں ان لوگوں سے بری ہوں جنہوں نے تشبیہ سے تلاش کیا، ایسی کمثلک شے تیری مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اے معبود، وہ تجھے نہیں پا سکتے، اگر وہ پہچانے تو ان پر تیری نعمتوں کا وجود ہی تیرے وجود کی دلیل ہے، لیکن انہوں نے تجھے تیری مخلوق کے برابر و مساوی قرار دیا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ تجھے پہچان نہیں سکے۔ انہوں نے تیری بعض نشانیوں اور آیات ہی کو رب بنا لیا اور اسی کے ساتھ تیری تعریف و توصیف کی، حالانکہ اے معبود جس کے ساتھ انہوں نے تیری نعمت و تعریف کی اور تشبیہ دی ہے، اس سے تو بلند و بالا ہے۔ بیان فضائل کا ایک مختصر سا حصہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئے۔ آپ سے فقہ اہل سنت نے بے شمار علوم روایت کی اور آپ سے مواعظ، دعائیں، فضائل قرآن، حلال و حرام، جنگوں کے واقعات اور علماء میں مشہور و یادگار دن محفوظ کیے ہیں۔ اگر ہم ان کی شرح و وضاحت کرنے لگے تو خطاب طول پکڑ جائے گا اور زمانہ ختم ہو جائے گا۔ علی ابن الحسین علیہ السلام کی اولاد۔ جناب علی ابن الحسین علیہ السلام کے 15 بچے ہیں۔ نمبر 1 محمد، جن کی کنیت ابو جعفر باقر علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ ام عبداللہ بنت حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 حسن، نمبر 4 حسین، اور ان تینوں کی والدہ کنیز ہیں۔ نمبر 5 زید، نمبر 6 عمر، اور ان دونوں کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ نمبر 7 حسین الاصغر، نمبر 8 عبد الرحمن، نمبر 9 سلیمان، ان تینوں کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ نمبر 10 علی، اور یہ اولاد امام علی ابن الحسین میں سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ نمبر 11 خدیجہ، علی اور خدیجہ کی والدہ ایک کنیز ہیں۔ نمبر 12 محمد اصغر، ان کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ نمبر 13 فاطمہ، نمبر 14 علیہ، نمبر 15 ام کلثوم، ان تینوں بچیوں کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ علی ابن الحسین کے بعد والے امام کا ذکر، ان کی تاریخ ولادت، امامت، مدت عمر، مدت خلافت، وقت وفات اور سبب قبر، تعداد اولاد اور مختصر حالات۔ جناب باقر محمد بن علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے والد علی ابن الحسین کے خلیفہ، ان کے وصی اور ان کے بعد امام تھے۔ آپ فضیلت، علم و زہد و سرداری میں سب سے برتر اور شیعہ و سنی کے ہاں آپ تذکرے کے لحاظ سے بلندتر اور قدر و مرتبے میں بزرگتر تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے علم دین
آثار و سنت، علم قرآن و سیرت اور قسم قسم کے اخلاق و آداب اتنے ظاہر نہیں ہوئے جتنے ابو جعفر علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوئے۔ آپ سے باقی ماندہ صحابہ، سرکردہ تابعین اور جلیل القدر فقہائے مسلمین نے دین کے احکام و معالم نقل کی ہیں، اور اسی فضل و کمال کی وجہ سے آپ اہل دین کے لیے وہ مینار ہدایت ہے جس کی ضرب المثلیں بیان کی جاتی رہیں، اور آپ کی توصیف و تعریف میں اثار و اشعار چلتے رہے۔ آپ ہی کے بارے میں قرضی کہتا ہے: اے اہل تقوی کے لیے علم کو ظاہر کرنے والے اور بہترین ان میں سے جو حرم کے پہاڑوں پر لبیک کہتے ہیں۔ مالک بن عین جہنی نے آپ کی مدح کرتے ہوئے کہا: جب لوگ علم قرآن کو تلاش کریں تو قریش آپ کے بچے معلوم ہوں گے، اور اگر کہا جائے کہ دختر رسول کا بیٹا، مجھے ابو حسن بن محمد نے اپنے دادا سے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ ہم سے داؤد بن قاسم نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے حسین بن زید نے اپنے چچا عمر بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین سے روایت کی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دعا میں پیش قدمی کرنے کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بندے کے لیے ہر وقت دعا کی قبولیت حاضر نہیں ہوتی، اور جو دعائیں آپ سے محفوظ ہیں ان میں سے ایک دعا اس طرح ہے کہ جب آپ کو خبر ملی کہ مصرف بن عقبہ مدینے کی طرف آ رہا ہے تو فرمایا: پروردگار، کتنی زیادہ تیری نعمتیں جو تو نے مجھے بخشی ہیں، جس پر میرا شکریہ بہت ہی کم ہے، اور کتنے مصائب ہیں کہ جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے اور میں تیرے حضور کم صبر کر نکلا۔ اے وہ ذات کے باوجود اس کے کہ میرے پاس شکر اس کی نعمت پر کم تھا، لیکن اس نے مجھے محروم نہیں کیا۔ اے وہ ذات کے باوجود اس کے ابتلا میں میری کم صبری کے اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یا اے صاحب احسان کے جس کا احسان کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اے نعمتوں والے کے جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہوتا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس مصرف کے شر کو مجھ سے دور رکھ۔ میں اس کی گردن کو تیرے ذریعے دور کرتا ہوں اور تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس مصرف مدینے میں آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا علی بن الحسین کے قتل کرنے کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ اس سے محفوظ رہے۔ اس نے آپ کی عزت و تکریم کی اور آپ کو حب اور صلہ دیا۔ اور ایک اور طریقے سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ مصرف بن عقبہ جب مدینے میں آیا تو اس نے علی بن الحسین کے پاس کسی کو بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے اور اس کے ہاں پہنچے تو اس نے آپ کو اپنے پاس بیٹھایا اور آپ کا احترام و اکرام کیا، اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے امیر المومنین یزید پلید نے آپ سے نیکی و احسان کرنے اور آپ کو صلہ دینے اور دوسروں کی نسبت امتیازی سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ پس اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دوسروں کی نسبت امتیازی سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، اس کا مظاہرہ کیا، اور اپنے اطرافیوں درباریوں سے کہا کہ میرے خچر پر ان کے لیے زین کسو، اور آپ سے عرض کیا آپ اپنے گھر والوں کے پاس واپس تشریف لے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کو بلا کر انہیں پریشانی اور گھبراہٹ میں ڈالا، اور یہاں آنے میں جو آپ کو زحمت اور تھکاوٹ ہوئی اس کا سبب ہم ہیں۔ اگر کہیں تو تم انہیں اس وقت علم و فضیلت میں طویل شاخوں والا پاؤ گے، وہ تاریکیوں میں چلنے والوں کے لیے درخشاں اور رہنما ستارے ہیں، اور وہ ورثے میں پائے جانے والے علم کے گرہ ہیں۔ آپ سن 57 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں مدینے ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ آپ پہلے ایسے ہاشمی ہیں جو دونوں ماں اور باپ ہاشمیوں سے پیدا ہوئے، اور یہ ایسے علوی ہیں جو دونوں علویوں سے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ اور والد دونوں علی کی اولاد ہیں، اور یہ خصوصیت کسی اور امام میں نہیں۔ مترجم: آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں ہے۔ میمون قدہ نے جعفر بن محمد سے، جنہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، پھر مجھے کہا کہ آپ کون ہیں، اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب جابر نابینا ہو گئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، تو وہ کہنے لگے اے پسر جان ذرا میرے قریب ہو،
میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کے بوسے لیے، پھر وہ میرے پاؤں کی طرف جھکے کہ ان کا بوسہ لیں، تو میں ان سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ پہ سلام اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ اور یہ کیسے اے جابر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر، تم زندہ و باقی رہو گے یہاں تک کہ تم میری اولاد میں سے ایک مرد سے ملاقات کرو گے جس کا نام محمد بن علی بن حسین ہوگا، خدا اسے نور و حکمت سے مالا مال کرے گا، انہیں میرا سلام کہنا۔ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی اس میں بھی محمد بن علی بن حسین کا تذکرہ ہے اور آپ کے بارے میں بھی وصیت ہے۔ مورخین کی روایت کے مطابق آپ کا نام خود رسول اللہ نے رکھا اور آپ کی تعریف باقر العلوم کے ساتھ فرمائی۔ باقر العلوم، علوم کو پوشیدگی سے ظاہر کرنے والا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے جداگانہ حدیث میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ قریب ہے کہ تو باقی رہے یہاں تک کہ حسین سے ہونے والے میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرے جسے محمد کہا جائے گا، جو علم کی الجھنوں کو کھول کھول کر بیان کرے گا۔ پس جب اس سے ملاقات کرو تو میرا انہیں سلام کہنا۔ اہل تشیع نے اسے خبر لو میں روایت کی کہ جس سے جبرائیل جنت سے لے کر رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے تو آپ نے وہ جناب فاطمہ کو دے دی، اور لوح میں آپ کے بعد آنے والے تمام ائمہ کرام کے نام تھے، اور اس میں تھا کہ محمد بن علی اپنے باپ کے بعد امام ہوں گے۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی صلوات اللہ پر ایک کتاب نازل فرمائی کہ جس میں 12 مہریں لگی ہوئی تھیں، اور حضور کو حکم دیا کہ اسے امیر المومنین کے حوالے کریں، اور انہیں حکم دیں کہ ان میں سے پہلی مہر کو توڑ کر اس میں جو کچھ بھی ہو اس پر عمل کریں۔ پھر جناب اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حسن کے سپرد کریں اور انہیں حکم دیں کہ وہ دوسری مہر کو توڑ کر اس کے نیچے جو کچھ ہو اس پر عمل کریں۔ پھر وہ اپنی وفات کے وقت اپنے بھائی حسین کے سپرد کریں اور انہیں کو حکم دیں کہ وہ تیسری مہر کو توڑ کر اس کے نیچے جو کچھ ہو اس پر عمل کریں۔ پھر حسین اپنی وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے علی بن الحسین کے سپرد کریں اور انہیں اس قسم کا حکم دیں۔ پھر وہ محمد باقر کے سپرد کریں یہاں تک کہ آخر ائمہ تک یہ سلسلہ پہنچے۔ علماء شیعہ نے نبی کریم سے، امیر المومنین سے، امام حسن اور امام حسین سے اور علی بن الحسین سے آپ کے بدر بزرگوار کے بعد آپ کی امامت پر بہت سی نصوص روایت کی ہے۔ لوگوں نے آپ کے فضائل و مناقب اتنے روایت کیے کہ جنہیں اگر ہم تحریر کریں تو معاملہ بڑھ جائے گا، لہٰذا ہم ان میں وہی تحریر کریں گے جو انشاءاللہ ہمارے مقصد و مطلوب کو ادا کرے۔ ابو محمد حسن شریف نے مجھے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھے محمد بن قاسم شیبانی نے کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن صالح ازدی نے ابو مالک جہنی سے جنہوں نے عبداللہ بن عطا مکی سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علماء کو کبھی کسی کے سامنے اتنا چھوٹا و پست نہیں دیکھا جتنا ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین علیہ السلام کے سامنے دیکھا۔ میں نے حکم بن عتیبہ کو آپ کے حضور یوں دیکھا جیسے ایک بچہ اپنے معلم کے سامنے ہو، حالانکہ لوگوں کی نظر میں وہ جلالت و عظمت کے مقام پر تھا۔ جابر بن یزید جعفری جب محمد بن علی بن حسین علیہ السلام سے کوئی چیز روایت کرتا ہے تو وہ کہتا کہ مجھ سے بیان کیا وصی اوصیہ وارث علوم انبیاء محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام نے، اور مقبول بن ابراہیم نے قیس بن ربیع سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو اسحاق سبعی سے مسائل یقین کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو مسح کرتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ میں نے بنی ہاشم کے ایک مرد محمد بن علی بن حسین سے ملاقات کی جس کی مانند میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں موزے پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھے موزے کے اوپر مسح کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام موزے پر مسح نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ موزے پر مسح کرنے سے پہلے کتاب آ چکی ہے، یعنی کتاب خدا کا حکم لوگوں کے حکم سے مقدم ہے۔ تو ابو اسحاق کہتا ہے کہ جب سے آپ نے مجھے منع کیا میں نے موزے پر مسح نہیں کیا۔ قیس بن ربیع کہتا ہے کہ جب سے میں نے ابو اسحاق سے سنا تو میں نے بھی مسح خفین موزے پر مسح کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے خبر دیے شریف
ابو محمد حسن بن محمد نے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے دادا نے، یعقوب بن یزید سے وہ کہتا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابو عمیر نے عبد الرحمن بن حجاج سے جس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ محمد بن مقندر کہا کرتا تھا کہ میں علی ابن الحسین کی فضیلت کو دیکھ کر نہیں سمجھتا تھا کہ علی ابن الحسین جیسی شخصیت سے بھی کوئی اپنا جانشین چھوڑے گی، یہاں تک کہ میں نے محمد بن علی کو دیکھا، پس میں نے آپ کو واز کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے واز کیا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا انہوں نے تجھے کیا واز کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں سخت گرمی میں مدینے کی ایک طرف نکلا تو میری ملاقات محمد بن علی سے ہو گئی، اور آپ بھاری جسم رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے 2 سیاہ نوکروں یا غلاموں کا سہارا لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ بزرگان قریش میں سے ایک بزرگ اس گھڑی اس حالت میں طلب دنیا میں ہے، میں ضرور اسے واز کروں گا۔ بس میں آپ کے قریب گیا اور آپ پر سلام کیا تو آپ نے مجھ پر جھڑک کر سلام کیا اور وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو میں نے آپ سے کہا کہ خدا آپ کی اصلاح کرے۔ قریش کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ اس گھڑی اس حالت میں دنیا کی تلاش میں ہے، اگر آپ پر موت آ جائے اور آپ اس حالت میں ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلاموں کو چھوڑ دیا، پھر اپنے سہارے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس وقت موت آ جائے اور میں اسی حالت میں ہوں تو ایسے وقت میں آئے گی جبکہ میں اللہ کی ایک اطاعت میں مصروف ہوں جس سے میں نے اپنے آپ کو تجھ سے اور دوسرے لوگوں سے کچھ لینے سے روکا ہے، اور موت کا خوف تو مجھے تب ہوتا اگر وہ اس وقت آتی جب میں خدا کے معاصی میں سے کسی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدا کہ آپ پر رحمت نازل ہوتی رہے، میں نے چاہا تھا کہ آپ کو واز کروں اور آپ نے مجھے واز کیا۔ مجھے شریف ابو محمد نے خبر دی کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کی کہ مجھ سے اہل رے کے ایک بوڑھے شیخ نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھ سے یحییٰ بن عبد الحمید حمانی نے معاویہ بن عمار دہنی سے جس نے محمد بن علی ابن الحسین سے خدا کی اس ارشاد کے سلسلے میں بیان کیا کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، تو آپ نے فرمایا وہ اہل ذکر ہم ہیں۔ شیخ راضی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن مقاتل سے اس کے متعلق سوال کیا تو اس نے اس میں اپنی رائے کو داخل کرتے ہوئے کہا کہ اہل ذکر سے تمام علماء مراد ہیں، تو میں نے اس کی رائے کا ذکر ابو زرع سے کیا تو اسے اس کے قول سے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے اس کے سامنے وہ کچھ بیان کیا کہ جس کی حدیث مجھے یحییٰ بن عبد الحمید سے بیان ہوئی تھی، تو اس نے کہا محمد بن علی ابن الحسین نے سچ فرمایا ہے، بے شک وہی اہل ذکر ہے، اور مجھے اپنی جان کی قسم کہ ابو جعفر سب سے بڑے عالم ہیں۔ ابو جعفر نے ابتدائے کائنات اور انبیاء کے واقعات روایت کیے اور آپ سے جنگوں کے حالات اور طور طریقے نقل کیے گئے، اور علماء نے مناسک حج میں آپ پر اعتماد کیا ہے کہ جنہیں آپ نے رسول اللہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے آپ سے تفسیر قرآن بھی نقل کی ہے۔ اہل تشیع و تسنن نے آپ سے اخبار کی روایت کی، اور اہل رائے میں جس نے آپ کی تردید کی تھی ان میں سے آپ نے مناظرہ کیا، لوگوں نے آپ سے علم کلام کے بہت سے مسائل محفوظ کیے ہیں۔ مجھے شریف ابو محمد حسن بن محمد نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھ سے زبیر بن ابو بکر نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عبداللہ زہری نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے حج کیا اور وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا اور وہ اپنے غلام سالم کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، اور محمد بن علی ابن الحسین مسجد میں موجود تھے، تو ہشام سے سالم نے کہا کہ یہ محمد بن علی بن حسین ہے۔ ہشام نے کہا کہ وہی جس پر اہل عراق فریفتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو ہشام نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ سے امیر المومنین خود اپنے لیے کہہ رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن فیصلہ نہ ہونے تک کیا کھائیں پئیں گے؟ تو ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ایسی زمین پر محشور ہوں گے جو صاف و شفاف روٹی کی طرح ہوگی، اس میں نہریں پھوٹیں گی، اپنے حساب سے فارغ ہونے تک وہاں سے کھائے پئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ ہشام نے سمجھا کہ اسے آپ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، گویا امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب نعوذ باللہ غلط ہے۔ کچھ کہنے لگا اللہ اکبر، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ وہ ہشام کہہ رہا ہے کہ اس دن وہ کھانے پینے سے کس طرح غافل ہوں گے، یعنی حساب کی وجہ سے کھانے پینے کا ہوشی کب ہوگا؟ تو امام ابو جعفر
باقر نے جواب دیا، وہ جہنم کی آگ میں زیادہ مشغول ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہنے سے غفلت نہیں کریں گے ہم پر پانی کا فیضان کرو یا اس میں سے جو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پس حشام خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہ کر سکا۔ اخبار اور روایت میں ہے کہ محمد بن علی کی خدمت میں نافع بن ارزق آیا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے حلال و حرام کے مسائل پوچھتا رہا، تو ابو جعفر نے اپنے ارشادات کے دوران فرمایا کہ ان حق سے نکل جانے والوں خارجیوں سے کہو کہ تم نے امیر المومنین سے الگ و جدا ہونا کیسے حلال و جائز قرار دیا ہے، حالانکہ تم نے ان کی اطاعت میں خون بہائے اور ان کی نصرت و مدد میں تقرب الہی کا حصول چاہا۔ شاید وہ خارجی عنقریب اس سوال کے جواب میں تجھے کہیں گے چونکہ انہوں نے حضرت علی نے دین خدا میں حکم اور فیصلہ دینے والے مقرر کیے ہیں، تو ان خوارج سے کہنا خدا نے اپنے نبی کی شریعت میں اپنی مخلوق سے دو مردوں کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرنے کے لیے کہا ہے، پس فرمایا مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو، اگر وہ اصلاح چاہیں تو خدا ان کے درمیان توفیق دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بنی قریظہ کے معاملے میں حکم مقرر کیا تھا، پس اس نے جو حکم کیا خدا نے اسے قبول کیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے حاکمین دونوں فیصلہ کرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اسے تجاوز نہیں کریں گے، اور شرط کی تھی کہ ان کے احکام میں سے جو کچھ قرآن کے مخالف ہوا اسے رد کریں گے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اوپر ایسے شخص کو حاکم بنایا کہ جس نے آپ کے خلاف حکم دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو تو حاکم ہی نہیں بنایا بلکہ میں نے تو کتاب خدا کو حاکم بنایا ہے۔ پس کہاں سے یہ حق سے نکل جانے والی جماعت اس شخص کو گمراہ سمجھتی ہے جس نے امر کیا تھا کہ قرآن کے مطابق حکم ہو، اور شرط کی تھی کہ جو اس کے مخالف ہوگا وہ مردود رہے گا، مگر یہ کہ وہ اپنے دعوے میں بہتان تراشی کریں۔ بس نافع بن ارزق نے کہا، خدا کی قسم یہ وہ مدلل کلام ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے کان کے قریب سے نہیں گزرا اور نہ میرے دل میں کھٹکا، اور یہی انشاءاللہ حق ہے۔